رب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجیل ظہور کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسبیلا الی جنانہ وسببا لزیادت احسانہ، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین الصادقین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمُبِينِ، بسم الله الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، صلوات بر محمد وآل محمد۔ عرصہ سید الشہداء علیہ السلام، آج 9 محرم کی منزل پہ ہم پہنچ گئے۔ اللہ جانے اگلے سال ہم میں سے کون ہوگا، اس لیے جتنا اخلاص دام درم سخن آل محمد کی بارگاہ میں اور پیغمبر کی بارگاہ میں علی الخصوص سیدہ عالمین صدیقہ کبریٰ جناب فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں، اور پھر وقت کے حسین، وقت کے امام کی بارگاہ میں ہم نے پیش کرنا ہے۔ اس میں ہم کوئی کوتاہی نہ کریں، کوئی سستی نہ کریں، ہم مال سے اس فرش عزا کی خدمت کریں، وقت سے فرش عزا کی خدمت کریں، اپنے اخلاص سے اور اپنی ساری قوتوں سے اس فرش عزا کی خدمت کریں، چونکہ یہ وقت کے امام کا ہم پہ حق ہے۔
جو حقوق میں صاحب الرسول علیہ الصلوۃ والسلام اجل اللہ فرجہ کے پڑھ رہا ہوں، کل میں نے کچھ عرض کی، ان میں ایک حق یہ ہے کہ آپ اپنا مال امام کے راستے میں خرچ کریں، اور اس سے بہتر انداز کیا ہوگا کہ آپ فرش ذکر کو اور عزاخانے کو سلامت رکھنے کے لیے، آباد رکھنے کے لیے اپنی اپنی جیبوں سے اس کار عظیم میں حصہ ڈالیں۔ یہ ایک ایک دانہ قرآن حکیم میں وعدہ ہے کہ آپ ایک دانہ دیں گے تو جس طرح گندم کا ایک دانہ بویا جاتا ہے تو آخر کار اس میں 700 دانے خوشوں میں لگتے ہیں۔ اللہ نے انہی لفظوں سے سورہ بقرہ میں کہا ہے کہ تم میرے راستے میں ایک دو، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں 700 تمہارے ایک کے بدلے میں یہی دوں گا، اور جو آخرت میں ہے وہ بے حساب ہے۔ تو لوگ لوگوں سے بزنس کرتے ہیں اور دھوکے کھاتے رہتے ہیں، بہتر ہے کہ ہم اللہ سے کاروبار کریں۔ اللہ نے کاروبار کا وعدہ کیا کہ تم اتنا دو قلیل، میں تمہیں 700 گنا دوں گا، 700 ٹائمز۔ صلوات پر محمد۔ دین کی جو حقیقت ہے وہ، اور دین کا لب لباب، قرآن حکیم کی ہر آیت بعض اوقات ایسی لگتی ہے کہ اگر مومن اکتساب کرنا سیکھ جائے، استفادہ کرنا سیکھ جائے، تو ہر آیت مکمل کتاب کا مفہوم رکھتی ہے۔ یعنی ایک آیت سے دین کو، مکمل دین کو سیکھا جا سکتا ہے۔ یہ معجزہ کلام الہی ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہر شخص کو امام کے پیچھے بلایا جائے گا، ہر شخص اپنے اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کا حساب وہی ہوگا جو اس کے امام کا ہے۔ اس لیے انتخاب امام اس زندگی کا سب سے اہم فریضہ ہے۔ اور پھر اللہ نے طریقہ بتایا کہ قل، کہہ دے میرے حبیب، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں کہ طریقہ یہ ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو، اے میرے رسول تو کہہ دے ان سے، قل، اللہ کہلوا رہا ہے رسول سے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، تو اے رسول تم اللہ کی طرف سے کہہ دو، اپنی زبان سے انہیں کہہ دو فاتبعونی، تو پھر مجھ محمد کا اتباع کرو، یحببکم اللہ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم تو کرتے ہو یا نہیں، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، میرا اتباع کرو، پیغمبر کا۔ یحببکم اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس سے بڑی گارنٹی کیا ہے کہ قرآن حکیم میں اس طرح کی جو رحمت کی اور دعوت فکر کی اور دعوت عمل کی آیتیں ہیں کہ ان میں اللہ خود وعدہ فرما لے کہ میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، شرط کیا ہے کہ میرے رسول کا اتباع کرو۔ اتباع کیا ہے؟ دیکھیے میں بڑی تیزی سے اس مضمون کو آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں، اور میں مشکور ہوں تمام سامعین کا کہ بڑی یعنی دلچسپی سے اس اشرا میں انہوں نے موضوع کو بھی وقت دیا اور مصائب حسینی کو بھی وصول کیا اپنی اشکالود آنکھوں سے۔ اللہ اس کے اجر میں آپ کو کئی بار فرش غم حسین پہ آنا، زندہ رہنا، عزاداری میں حصہ لینا
اور اپنے دینی و دنیاوی امور میں کامیاب ہونا نصیب فرمائے۔ دیکھیے، اتباع ایک لفظ ہے قرآن حکیم کا، اور ایک دوسرا لفظ جو ہے جیسے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور یہ کئی بار ریپیٹ ہوا، کئی بار یہیں پہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کئی بار دوسرے الفاظ کے ساتھ آیا، ایک دفعہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، واولی الامر منکم یہ بھی آیا کہ اطاعت کرو۔ اطاعت اور اتباع یہ دو لفظ ہیں، تھوڑا سا قریب آ جائیں۔ اطاعت کا مطلب سننا اور عمل کرنا۔ مثلا میں نے کسی بچے سے کہا کہ اپنے عزیز سے کہا کہ مجھے ایک پانی کا گلاس مجھے لا دو، تو وہ لے کر آیا۔ تو اس نے جو تعمیل کی میرے کہنے کی، تو اس نے اطاعت کی، یعنی یہ ہے کسی کی بات کو ماننا۔ کوئی بچہ دسترخوان پہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، آپ اپنے بچوں کو یہی تربیت دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں بیٹا بسم اللہ پڑھو پہلے، تو وہ بسم اللہ پڑھتا ہے۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم دسترخوان پہ، تو آپ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ خود بلند آواز سے دسترخوان پہ بیٹھتے ہی لقمہ لینے سے پہلے بلند آواز سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بچے کو دیکھیں، تو آپ کو کہنا نہیں پڑے گا کہ پڑھو، وہ بچہ خود بخود آپ کے ساتھ بسم اللہ پڑھے گا۔ تو حکم کو سن کے عمل کرنا یہ ہے اطاعت، اسے ذہن میں رکھ لیجیے۔ حکم سنا، اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، یہ حکم ہے۔ اللہ نے کہا آتوا الزکوٰۃ، یہ حکم ہے۔ سنا، سن کے عمل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس فعل کا نام ہے اطاعت۔ اللہ نے کہا صرف میری کافی نہیں، ساتھ میرے رسول کی بھی کرو، اور اولی الامر کی بھی اطاعت کرو۔ یہ قرآن حکیم کا میسج ہے۔ اس کے بعد یہ جو لفظ اتباع ہے، یہ کیا ہے؟ اتباع ہے کہ جیسے میں نے مثال دی کہ جب آپ کچھ کر کے دکھائیں کسی کو، نقش قدم چھوڑیں تو وہ اس نقش قدم پہ چلے، اسے کہتے ہیں اتباع۔ یہ دونوں ایک لفظ نہیں ہیں، دو مختلف مفہوم ہیں۔ سن کے عمل کرنا اطاعت، اور دیکھ کر عمل کرنا اسے کہتے ہیں اتباع۔ اللہ نے دونوں چیزیں ہر مومن سے طلب کی ہیں، اطاعت بھی کرو، اتباع بھی کرو۔ آپ نماز میں بچے کو ساتھ کھڑا کرتے ہیں، یہی انداز ہے نا تربیت کا ہمارا، کہ جیسے جیسے بیٹا میں نماز پڑھوں گا تم بھی پڑھنا۔ اب وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا، اس نے وضو کیا آپ کی طرح، مصلی پہ آپ کے پہلو میں وہ کھڑا ہوتا ہے، آپ قیام کر رہے ہیں تو وہ قیام کر رہا ہے، آپ اس سے پہلے آپ اقامت دے رہے ہیں تو اقامت میں آپ کے ساتھ جو جو آپ کر رہے ہیں، اگر اسے پڑھنا نہیں بھی آتا تو وہ فعلاً جو دیکھ رہے ہیں نا، اس میں وہ پیروی کر رہا ہے۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ اطاعت کا مطلب ہے فرمان برداری، فرمان سنا اور عمل کیا، اور اتباع کا درست ترجمہ یہ ہے پیروی۔ اس میں پیروی کا لفظ ہے کہ پاؤں کا نشان دیکھ کر چلنا، ہاں جی، پیروی کرنا۔ تو وہ بچہ سیکھ رہا ہے، اطاعت کر رہا ہے اور اتباع بھی کر رہا ہے، قیام کے ساتھ قیام کرے گا، رکوع کے ساتھ رکوع، سجدے کے ساتھ سجدہ۔ تو یہ ہے طریقہ کہ آپ اس کے لیے نقوش، کیریکٹر کے، فعل کے، عمل کے نقوش مرتب کریں اور وہ فالو کرتا چلا جائے۔ تو اللہ نے اپنے رسول کے لیے پوری امت سے یہ دونوں چیزیں مانگی ہیں، قرآن میں احکام دیے اور حدیث نے بھی احکام صادر فرمائے، حدیث میں رسول اللہ نے۔ تو جو آپ نے سنا اس پہ عمل کیا تو آپ اطاعت کر رہے ہیں، لیکن اتباع کیسے کریں؟ جب تک رسول سامنے ہے اتباع ہوگا۔ یعنی آپ مسجد میں گئے، وہ لوگ گئے جو مسجد نبوی میں، اور جیسے جیسے پیغمبر نے نماز پڑھی انہوں نے پڑھی، جیسے پیغمبر نے روزہ رکھا، تو وہ کر رہے ہیں سارے کیا؟ اتباع رسول۔
تو اب یہ حکم صرف پیغمبر کی زندگی، ظاہری زندگی تک محدود نہیں، اتباع کا حکم اور اطاعت کا حکم دونوں یہ قیامت تک ہیں۔ تو یہ اگر آپ یہ ٹرمنالوجی سمجھ گئے تو میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری بات پہنچ جائے، تھوڑا سا سناٹا دور کر دیجئے، صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ تو گزارش یہ ہے کہ قیامت تک جو جانا ہے اطاعت رسول نے اور اللہ کی اطاعت نے، تو کہاں سے ہوگی؟ قرآن حکیم سے اللہ کی اطاعت اور حدیث سے رسول کی اطاعت، حدیث معصوم سے معصوم کی اولی الامر کی اطاعت ہو رہی ہے۔ یہی سورس کیا ہے اطاعت کا؟ کتاب، حدیث اور ذخائر احادیث، وہ آپ سے اطاعت کروائیں گے۔ اتباع کا سورس کیا ہے؟ رسول خود تو تشریف لے جائیں گے، دنیا سے پردہ پوش ہوں گے، اور قرآن ایک ایک شخص کو کھڑا کر کے کہہ رہا ہے کہ رسول کا اتباع کرو۔ تو اگر آپ کتاب سے پڑھیں کہ ہاں فلاں نے بتایا تھا کہ اس عمل کو اس طرح کیا، تو وہ تو از خود ایک قسم کا فعل اطاعت بنے گا کہ آپ نے جیسے قرآن پڑھا اسی طرح حدیث پڑھی، آپ کو 100% یقین نہیں کہ رسول نے ایسا ہی کیا، کیونکہ سنا ہوا ہے لوگ اپنے اپنے گروہ میں پھیلا رہے ہیں کہ نہیں یہ سنت تھی، وہ سنت تھی، لیکن حدیثوں میں اختلاف بھی موجود ہے، اشتباہ بھی موجود ہیں۔ تو یہ کیسے پتہ چلے؟ اللہ نے کیا اس کے لیے کوئی نظام بنایا؟ تو بالکل بنایا۔ پیغمبر کی حدیث پہ غور کریں اور ان کی وصیت پر، وصیت والی حدیث، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی وَإِن لَّمْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي۔ یہ حدیث، یہ وصیت کیوں کی کہ اب میں جا رہا ہوں، تمہیں قیامت تک اطاعت بھی کرنی ہے، اتباع بھی کرنا ہے۔ اطاعت کے لیے کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اتباع کے لیے اطرتی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میری اطرت یہ وسیلہ ہے کہ تمہیں اگر پوچھنا ہو، دیکھنا ہو میرے زمانے کے بعد، اور ہر زمانے میں میری اطرت کا ایک فرد تمہارا امام بن کے موجود رہے گا، تاکہ تمہیں میرے بعد وہ محمد نظر آ سکیں کہ جن کا فعل عین فعل محمد ہو۔ تو ہر امام جو ہے وہ اپنے زمانے میں فعل محمد کی علامت بن کے آئینہ اتباع رسول ہے، کیونکہ ہمیں زندہ آئینے چاہیے، کہانیاں نہیں چاہیے کہ انہوں نے یہ کیا۔ ہمیں وہ کردار چاہیے کہ اگر سامنے ہو تو ہم کہہ سکیں کہ اگر آج محمد مصطفیٰ ہوتے تو کیا کرتے، ہوتے تو کیا کرتے۔ تو علی کو دیکھا تو جو علی نے کیا، جس کے ساتھ جو کیا، علی نے جس کے ساتھ جو کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محمد ہوتے تو اس کے ساتھ یہی کرتے، اور جس نے علی کے ساتھ جو کچھ کیا، عین حقیقت ہے کہ اس نے جو علی کے ساتھ کیا، آج محمد ہوتے تو یہ قوم محمد مصطفیٰ کے ساتھ یہی کچھ کرتی۔ اس کے بعد حسن ہیں، پھر حسین ہیں، اس لیے آج تک ماتم ہو رہا ہے کہ انہوں نے حسین کے ساتھ نہیں کیا، انہوں نے یہ سلوک محمد کے ساتھ کیا، یہ مصطفیٰ کے ساتھ سلوک ہے، کیونکہ وہ اپنے زمانے کا محمد ہے، اور اللہ نے اس نظام میں یہ ائمہ کو اسی لیے رکھا کہ ہر زمانے میں محمد رہے، اور رسول فرما گئے کہ اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد، ہم سارے محمد ہیں۔ اچھا، اب امت میں اختلاف ہے،
حالانکہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. خود ہمارے بین المومنین اختلافات چل رہے ہیں اب تو، لیکن پوری امت میں تو بہت اختلاف ہے. تو سوچنے کی بات ہے کہ کیا اختلاف اچھی چیز ہے؟ نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا، آئیڈیلزم تو یہ تھا کہ امت متفق ہوتی اور متحد ہوتی، کم سے کم دینی امور میں جو فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولی و تبرع، یہ آپ کے فروع دین ہیں. اصول کیا ہیں؟ بچے دہرا لیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. تو جو بچے باہر ہیں انہیں بھی ریکویسٹ کی جائے کہ وہ آ کے تشریف رکھیں. بچوں کو پیرنٹس خود لا سکتے ہیں یا دوسرے ایکٹیو ممبرز، کیونکہ جو بچے اٹھ جاتے ہیں ان کی تربیت میں یہ عیب زندگی بھر کے لیے رہ جاتا ہے. جو آج بچہ باہر کھڑا رہتا ہے، جب بڑا ہو جائے گا باہر کھڑا ہو کے سگریٹ پیے گا اور کیا کرے گا. اسے سکھا دیں کہ یہ فرش مجلس ہے، یہاں آؤ. گھر سے آئے ہو تو اس لیے گھر سے تم نہیں آئے کہ گھر پہ اکیلے نہ رہ جاؤ، تمہیں فرش عزائے حسین کے لیے لایا گیا ہے. یہ ماؤں کو خیال کرنا چاہیے اور ہر باپ کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ بہترین عزادار اگر ہے تو کیا اس کی عزاداری اسی تک محدود رہے گی؟ اس نے اپنے بچے کو کیا ٹرانسفر کیا؟ مجلس میں کم سے کم بیٹھنا سکھا دیجئے. صلوات بر محمد. اور جو بچے بیٹھے ہیں میں ان کو اپریسیٹ کرتا ہوں، ان کے والدین کو اپریسیٹ کرتا ہوں. ماشاءاللہ بہت سے بچے بیٹھے ہیں، لیکن کچھ بچے جو کھسک جاتے ہیں انہیں بتائیے، سمجھائیے کہ یہ کھسکنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں کرار بن کے بیٹھا کریں، سیکھیں. اور اختلاف تو اچھا نہیں، لیکن کہاں ہے؟ نماز میں، روزہ میں. حتیٰ آپ نماز دیکھ لیں، ٹھیک ہے رکعتیں تقریباً جو فرض رکعتیں ہیں وہ یکساں ہیں، لیکن طریقوں میں کتنا اختلاف ڈال دیا امت نے. کوئی کھڑے، کوئی سینے پہ باندھ رہا ہے، کوئی شکم پہ باندھ رہا ہے، کوئی اس کے درمیان تھوڑا سا جسم ہے اس پہ بھی 3-4 جگہ بنائی ہوئی ہیں باندھنے کے لیے. جبکہ دوسری طرف مکتب اہل البیت میں بس ہاتھ کھلے رکھیں، آپ کو سینے اور پیٹ کی پیمائش کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ہاتھ کھلے رکھیں، جیسے آپ پیدا ہوئے تھے اللہ کے ہاں سے آئے تھے تو ہاتھ کھلے تھے، مر کے جائیں گے تو ہاتھ کھلے لے کر جائیں گے. یہ درمیان میں اللہ جانے کس نے بندھوا دیے. بہر طور نماز میں اختلاف، اور کلمات جو نماز میں ادا کرنے، تسبیحات، ان میں بھی اختلافات ہیں. غضب تو یہ کہ خود سورہ الحمد پڑھنے میں اختلاف ہے. کچھ کے نزدیک اس میں بسم اللہ کو چھوڑ دینا ہے، کچھ بغیر بسم اللہ کے پڑھ رہے ہیں، کچھ کے لیے کہ بآواز بلند بسم اللہ پڑھیں، یعنی یہ ایک سورہ الحمد. کچھ اس کے بعد آمین کہہ رہے ہیں، کچھ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں سورہ الحمد کی آخری آیت کے بعد. یعنی آمین کہنے والے بھی موجود ہیں، الحمد پڑھنے والے بھی موجود ہیں. جن کا کام ابھی نہیں ہوا وہ آمین کہہ رہے ہیں، جن کی دعا قبول ہو گئی ہے وہ الحمد کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ تھوڑا تھوڑا اگر بولیں گے تو مجلس ساری بیدار رہے گی. تو بس اب سوچنے کا مرحلہ یہ ہے کہ اتنا اختلاف ہے. روزے میں کوئی 10 منٹ پہلے چھوڑ رہا ہے، کوئی 10 منٹ بعد. حج میں یعنی طواف کے طریقے اور انداز میں فرق رکھا جا رہا ہے. اسی طرح حتیٰ کہ احرام میں کچھ کہتے ہیں کہ دونوں شولڈرز کو ڈھکا ہونا چاہیے اور کچھ ایک شولڈر کو بغل کے نیچے سے لیتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اختلاف تو بے تحاشا اختلاف ہے. اتفاق کیسے ہو؟ اتفاق کی تو ضرورت ہے نا. حج میں اختلاف آ رہا ہے،
صرف سورہ الحمد پڑھنے میں اختلاف آ رہا ہے، تسبیحات کے انداز میں اختلاف آ رہا ہے. تو حضور یہ بہت سی آج کل اتفاق اور اتحاد بین المسلمین کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں، ہونی بھی چاہیے. کوشش تو ہونی چاہیے نا. کوششیں ہوتی ہیں، تصویر بنوا لی جاتی ہے، ایک اجتماعی نماز ہو رہی ہے جس میں کچھ نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، کچھ کے کھلے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ہی وہ تصویری سیشن والی نماز ختم ہوتی ہے، جن کے بندے ہیں وہ قیامت تک گھر جا کے باندھے رکھتے ہیں، جن کے کھلے ہیں وہ کھلے رکھتے ہیں، اور دوبارہ بہت کم یہ نوبت آتی ہے کہ پھر اسی طرح پڑھیں. یعنی ایک نمائشی نماز تو ہو جاتی ہے، وہ ہم نے دکھا دیا کہ جی ہم. اس کے بعد سب جب سیپریٹ ہو جاتے ہیں، روزہ مل کے ایک دسترخوان پہ چھوڑ لیں گے، لیکن کوئی 10 منٹ بعد کھولے گا، کوئی 10 منٹ پہلے. حج پہ جائیں گے تو وہاں بھی اختلافات ہیں، چلتے رہتے ہیں. تو کتنے جو افعال، جو اعمال عبادت کا حصہ ہیں، ان میں کتنا اختلاف ہے. تھوڑا سا میں آپ کو کہیں لے کر جانا چاہتا ہوں. تو اب یہ بات سوچنے کی ہے کہ اختلاف ختم کیسے ہو. یہ مظاہرے تو کیے جاتے ہیں، چھوٹے موٹے ہوتے رہتے ہیں کہ کسی کبھی جلوس میں مل کے شرکت کر لی، کبھی کسی کانفرنس میں، کبھی فرش مجلس کو سیمینار میں بدل دیتے ہیں کچھ لوگ. وہ مجلس سے بھاگے ہوئے سیمینار میں آ جاتے ہیں، صرف لفظ کا فرق پڑا. لیکن یہ ہے کہ وہ اچھا سیمینار ہے تو جو اپنے آپ کو بڑا ماڈرن سمجھتے ہیں، جی ہم تو سیمینار میں جاتے ہیں. یعنی فرش مجلس جو ہے وہ خاص مخصوص ہو گیا اہل عزا کے ساتھ. سیمینار میں تھوڑا لبرلزم نظر آ رہا ہے، جدید فکر نظر. تو لوگ جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے کوششیں کر رہے ہیں کہ سیرت کانفرنس کروا دیں. جو میلاد میں نہیں آتے تو سیرت کی کانفرنس میں آ جائیں گے. اب یہ کوششیں ہر جگہ ہو رہی ہیں مختلف فرقوں کے مابین کہ کہیں نہ کہیں اتحاد کو شو کریں. اچھا میں آپ کو ایک مثال دوں اور آپ کی بہت زیادہ دلچسپی چاہیے. وہ یہ کہ دیکھیں کسی کے جسم میں درد ہے. اس پچھلی بات کو ذہن میں رکھیے، میں اس کی شرح کر رہا ہوں ایک مثال کے ذریعہ سے. جسم میں درد ہے، لوکل ڈاکٹر کے پاس آپ گئے تو انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ یہ پین کلر لے لیجیے. آپ نے لیا، درد تھوڑے دیر کے لیے افاقہ ہو گیا، اور جب وہ دیر گزری ڈیوریشن پھر درد ہوا. پھر آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا بھی 6 گھنٹے بعد بھی لے سکتے ہو پیناڈول. اس سے شدید ہے تو وہ جو ہے طبیب وہ کہے گا کہ اچھا اس کے درمیان میں فلاں پین کلر ایک دوسری قسم کا ہے، وہ درمیان میں لے لو. اب ہو کیا رہا ہے کہ وہ گولی لی جاتی ہے اور تھوڑی دیر بعد، تھوڑی دیر تک وہ آرام دیتی ہے درد کو، لیکن جو زیرک طبیب اور ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ہر بار یہی نہیں کہے گا آپ روز جا رہے ہیں اتنے دنوں سے، ہاں بس پیناڈول کھائے جاؤ، پیناڈول کھائے جاؤ، پین کلر کھائے جاؤ. وہ آخر کار آپ کے ٹیسٹ لے گا، پورا جو ڈائگنوسٹک پروسیجر ہے اسے فالو اپ کروائے گا، اور اسے تشخیص کہتے ہیں. وہ ڈائگنوسس کرے گا کہ یہ آپ کو درد ہوتا کیوں ہے. کیونکہ جب تک آپ پین کلر کھاتے رہیں گے سائیڈ ایفیکٹس بھی ساتھ ساتھ ہیں. کسی کا لیور فارغ ہو جائے گا، کسی کا کڈنی فیلئر ہو جائے گا، جی اتنا پین کلر کھایا. تو جو اچھا طبیب ہے وہ ہمیشہ ڈائگنوز کرے گا. کیا وہ کہے گا ٹھیک ہے درد کا تم کمپلینٹ تو تم روز کر رہے ہو، لیکن ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ درد آپ کے جسم میں ہوتا کیوں ہے، اصل سبب کیا ہے. یہ ہے اچھے ڈاکٹر کا انداز. پھر وہ آپ کو ایسی دوائی دے گا کہ اگر آپ کی قسمت اچھی ہوئی اور ڈائگنوسس بھی صحیح ہوا تو ایک ایسا علاج ہو جائے گا آپ کا کسی اور میڈیسن سے کہ آخر کار
آپ شفا پا جائیں گے اور وہ درد آئندہ نہیں ہوگا۔ یہ کوئی کسی کو اختلاف ہے تو وہ مجھے بتا سکتا ہے، میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر صحیح علاج ہو جائے تو بس اب یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں نا اتحاد بین المسلمین کی آئے دن، یہ پین کلر ٹیبلٹ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ فنش ہوتا ہے، ٹائمنگ دکھانے دکھونے والا، ٹی وی پہ لانے والا، تصویریں دکھانے والا، وہ ہر درد اپنے مقام پہ پھر از سر نو شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے کہ کیا ساری عمر یہ تھوڑی تھوڑی دیر کے یہ جو مظاہرے ہیں کہ ہم آج فلاں مقام پہ مل کے نماز پڑھیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، کیا اس سے امت کا واقعی اختلاف ختم ہو جائے گا، یا یہ صرف ایک پین کلر کی حد تک آنکھوں پہ پٹی باندھنے کے مترادف ہے؟ تو آپ بہتر سوچ سکتے ہیں۔ آج بہت سے بولنے والے افراد یہاں سے غائب ہیں، تو کوئی قائم مقام بننے چاہیے، جو اگر نہ ہو تو آپ بولتے رہیں۔ صلوات پڑھیں۔ تو ضرورت ہے کہ تشخیص والا جو کام جو ڈاکٹر کرتا ہے، تاکہ اصل بیماری کا علاج ہو۔ تو بھائی اب یہ جو ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے تو نہیں پڑھتے، چاہے جہاں ہاتھ بندھوائے جا رہے، وہ جس امام کو فالو کرتے ہیں نا، وہ امام کہتا ہے کہ یہاں ہاتھ باندھنے۔ جن کے ہاتھ کھلے ہیں ان کے امام کہتے ہیں کہ ہاتھ کھلے رکھو۔ برادران اہل سنت میں بھی ایک امام ایسے ہیں کہ جو ہماری طرح کہتے ہیں کہ ہاتھ کھلے کے ساتھ نماز پڑھو، مالکی۔ بارطور جو کھلے ہاتھ سے پڑھ رہا ہے، آپ کے 12 کہتے ہیں کہ ہاتھ کھلے رکھو۔ تم نے کون سا جرم کیا کہ ہاتھ باندھ دیے جائیں؟ آپ بیٹھ جائیں شاہ زیب، آئیے مجلس سنیے، آپ کے بغیر سناٹا ہے۔ بارطور میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، ظاہر ہے سب بول رہے ہیں، میں سب کا مشکور ہوں، لیکن کچھ مجلس کے چہیتے سامعین ہوتے ہیں، وہ رونق ہوتے ہیں، زینت مجلس ہوتے ہیں۔ مولوی کے چہیتے نہیں ہوتے، مولوی کوئی بھی یہاں ہو وہ مجلس کو سجا دیتے ہیں۔ تو بہرطور آپ سب ویسے ہیں اور آپ کو ہونا بھی چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پین کلر دیا، درد ختم، تھوڑا ٹائم ہوا، درد دوبارہ۔ اب یہ جو سلو کی کوششیں ہیں نا بین المسلمین، اتحاد بین المسلمین، مل کر نماز پڑھ لی، مل کے کوئی جلوس اٹینڈ کر لیا، مل کے کسی میلاد میں چلے گئے، جیسے ہی وہاں سے نکلے پھر ویسے کے ویسے، تو یہ جو مظاہرے ہیں یہ صرف پین کلر ہیں۔ تو حقیقی مسئلہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کوئی بھی خود سے تو کر نہیں رہا۔ ہاتھ باندھنے والے کو اس کا امام کہہ رہا ہے ہاتھ باندھو، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ غلط جگہ پہ باندھے ہیں، ذرا اوپر نیچے کرو، تو وہ اس کی مان رہا ہے۔ روزہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ٹائم ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں 10 منٹ پہلے کھولو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جھگڑا سارا اماموں نے ڈالا، ذمہ داری اماموں کی ہے۔ اس لیے اللہ نے آیت میں یہ نہیں کہا کہ یوم ندعو کل اناس برسولہم، کہ میں ہر ایک کو اس کے رسول کے ساتھ کھڑا کروں گا۔ اللہ جانتا ہے کہ رسول کے بعد قیامت تک امت کو لے کر ائمہ نے چلنا ہے، اس لیے میں خبردار کر دوں پوری امت کو کہ بہت سوچ سمجھ کے امام چننا۔ رسول تو وہی رہے گا، سب کہیں گے ہم محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، لیکن کئی امام ایسے ہیں جو یدعون الی النار ہوں گے، جو تمہیں جہنم میں پہنچا دیں گے، اور کئی کہ جو ہدایت کریں گے ہمارے امر سے۔ قرآن حکیم نے وضاحت کر دی۔ کوئی چیز میری اپنی بنائی ہوئی تو ان تقاریر میں اپنی طرف سے بہت کم کوشش کرتا ہوں، صرف وہ جملہ جو سمجھانے کے لیے
شرع کی صورت میں پیش کروں تو کروں، ورنہ میرے پاس ہر چیز کی مستقل دلیل ہوتی تبھی میں بات کرتا ہوں۔ تو اب یہ جو فرقے بنے یہ کیا ہے؟ یہ افتراق کے امت بتا رہے ہیں، جبکہ ضرورت ہے اتفاق کی، اور یہ وقتی نمائشی اتفاقیہ اتفاق کہ فلاں صاحب نے مدرسے میں بلا لیا جی، ہاتھ بندے والے بھی کھڑے نظر آئیں گے، کھلے والے بھی، جیسے ہی وہ دور ہوتے ہیں نہ کوئی اختلاف نہ کوئی اتفاق باقی بچتا ہے ان کے پاس، نہ کوئی چیز وہ گھر لے کے جاتے ہیں وہاں سے، سب اپنے اپنے دھندے میں لگ جاتے ہیں۔ تو کیا فائدہ اس کا؟ تو بھئی ہر ایک کو مجبور کون کر رہے کہ یہ کرو، روزہ اس طرح کھولو، حج اس طرح کرو، سورہ الحم سے پہلے کوئی کہہ رہا ہے بسم اللہ نہ پڑھو، کوئی کہہ رہا ہے پڑھو۔ یہ کون ہے؟ یہ افراد کون ہیں جو یہ کام کروا رہے ہیں؟ وہ ہر ایک کا امام اس سے یہ کروا رہا ہے۔ تو بھئی پھر اگر جیسے میں نے کہا کہ جو اچھا ڈاکٹر ہے وہ پین کلر دے کر نہیں بھیج دیتا، وہ ڈائگنوسس کرتا ہے اور اصل بیماری کو تلاش کرتا ہے، اور جب اصل بیماری کا علاج ہو جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے وہ درد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات میں نے دہرائی تاکہ آپ کنیکٹ ہو جائیں۔ اب ضرورت یہ ہے کہ یہ جو پین کلر کی نمائشی ملاقاتیں ہم اتحاد بین المسلمین کے لیے قائم کرتے ہیں، کیا یہ دین میں اتفاق کروائیں گی؟ نہیں۔ تو کس طرح اتفاق ہوگا کہ سارے مل کے سارے مکاتب فکر اگر عقل نصیب ہو جائے، اگر دانش مدد کر دے، اور اگر اپنی قبر سے مخلص ہو جائے ہر کوئی، تو پھر یہ مظاہروں کی ضرورت نہیں ہے مولویوں کو، علماء کو، کہ یہاں پہ یہ جی ہم دیکھیں مل کے بیٹھیں، یہاں مل کے بیٹھیں، وہاں مل کے بیٹھیں۔ امت اسی طرح افتراق میں پڑی ہوئی ہے۔ پھر علاج یہ کہ سارے مل کر ایک بار حوصلہ کریں، جرأت کر لیں، اور مل کے یہ فیصلہ کریں کہ سچا امام کون ہے اور جھوٹے امام کون کون سے۔ سچے امام کی تلاش، سچے امام تک پہنچنا ضروری ہے۔ یہ ہے اصل علاج افتراق کا، اختلاف کا علاج۔ سچے امام تک پہنچو، ایسا امام کہ 3 ادوار کے بعد جب امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کا زمانہ آیا، خلافت کا، اور پہلی نماز ہوئی تو سارے نمازی یہ کہتے ہوئے مسجد سے نکلے کہ آج ہمیں محمد مصطفیٰ والی نماز نصیب ہو گئی۔ یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، آپ کی سب کی اہل اسلام کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب علی کے پیچھے پہلی نماز ہوئی تو سب کی زبان پہ یہ تھا کہ آج تو وہی لطف آیا، وہی نماز پڑھی گئی جو محمد کی تھی۔ تو پتہ چلا کہ باقی ادوار میں محمد والی نماز نہیں رہی تھی، تبھی تو یہ کہنا پڑا۔ اور باقی بات میں انشاءاللہ کل پہ چھوڑتا ہوں، کیونکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم زحمتوں کو جلد سے جلد مختصر کریں۔ بہت آگے مجھے جانا ہے، لیکن آپ میرے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ کل کا وقت ہے ہمارے پاس، مجالس سبھی ہیں۔ تو اتفاق کے امت کے لیے سچے امام کی تلاش واجب ہے، اور سچا امام وہ ہے جو ہر زمانے میں مل جائے اور ایک ہی سلسلے کا فرد ہو، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، مختلف رنگ و نسل قومیں نہیں، سارے رسول کے فرزند ہوں۔ قوم دیکھے، نہ ماننے والا بھی دیکھے تو یبنا رسول اللہ کہنے پہ محتاج ہو جائے، مجبور ہو جائے، کہے یبنا رسول اللہ، اس لیے کہ رسول کے بیٹے ہوں اور اللہ آواز دے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ میں نے ایک جماعت صادقین بھیجی ہے، اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو وہ بھی ادھر ادھر کے صادق نہیں ہوں گے، ایک تسلسل ہے،
ایک معیار کے صادقین، ازل سے ابد تک صادقین، جھوٹ بولتے بولتے صادق و صدیق نہیں بنے، بتوں کو جھکتے جھکتے موحد نہیں بنے، روز اول سے اللہ کی توحید کے عارف بھی ہیں، محافظ بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، کبھی سر بتوں کے آگے جھکا نہیں۔ خود برادران اہل سنت کے اچھی سوچ والے علماء کی طرف سے یہ لقب امیر المومنین کے لیے اہل سنت کی طرف سے جاری ہوا تھا کہ کرم اللہ وجہہ۔ ہم تو علیہ السلام یہ کہتے ہیں نا، انہوں نے کہا کرم اللہ وجہہ، تو اس کی ریزن انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھی کہ یہ واحد علی کا چہرہ ہے جو کبھی زندگی میں بتوں کے آگے نہیں جھکا۔ تو اللہ نے اس چہرے کو اللہ نے ہمیشہ مکرم رکھا۔ اور کل انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ پھر کچھ مثالوں سے مزید بات آپ پر آشکارا ہوگی، اور میں نے کل وہ وعدہ بھی پورا کرنا ہے کہ آپ سامنے دیکھیں گے، آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ یؤمنون بالغیب کون ہے اور کون سے غیب پہ ایمان لانے کا حکم ہے اس آیت میں۔ صلوات بر محمد۔ بس عزاداران سید الشہداء یہ راتیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، جناب زینب عالیہ، خود رسول اللہ، امیر المومنین، ائمہ طاہرین، امام العصر، سب کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے کی راتیں۔ مصائب کی معراج یہ ہے کہ آج اس شہزادے کی مصیبت پڑھوں گا جس کو ہم شکل مصطفیٰ کہا گیا، جو عین صورت محمد تھا، سیرت محمد تھا۔ جب جا رہے تھے تو خود حسین نے کہا تھا یا اللہ گواہ رہنا، اللہ کو گواہ کیا، پروردگار گواہ رہنا، اب اس قوم اشقیاء کی طرف وہ جا رہا ہے جو کردار میں، جو گفتار میں، جو تمام اوصاف میں تیرے رسول، تیرے حبیب محمد مصطفیٰ کی شبیہ ہے۔ شبیہ محمد کو حسین نے بھیجا۔ حضرت علی اکبر کی شہادت کی مجلس ہو تو ایک خیال رکھا کریں، ایک بہت ضروری تاکید یہ ہے کہ جس کو نہ بھی رونا آتا ہو، فطرتاً کئی لوگ نہیں رو پاتے، اگر وہ علی اکبر کی مجلس میں بیٹھا ہے تو کم سے کم اس کی آنکھوں میں چند آنسو ضرور آئیں۔ کیوں؟ کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہیں، بی بی کا فرمان ہے کہ کہیں ذاکر سے کہو کہ زیادہ علی اکبر کے مصائب نہ پڑے، لیکن اگر کہیں پڑھے اور کوئی ایک فرد جو وہاں بیٹھا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو بی بی کہتی ہے مجھے اس کی آنکھ سے شکایت رہتی ہے، میرے دل میں درد اٹھتا ہے کہ یہ کیسا مسلمان، اسے کیا پتا زینب نے علی اکبر کو پالا کیسے تھا۔ علی اکبر کتنا محبوب ہے آل محمد کے گھر کا، اسے اندازہ نہیں ہے۔ اگر اسے پتہ ہوتا اور اس کے سینے میں گوشت کی بجائے پتھر نہ ہوتا تو یہ ضرور رو رہا ہوتا، چونکہ یہ مصیبت اس کی ہے کہ حسین نے جسے نانا کی شبیہ کہہ کر مانگا تھا اور اللہ نے عطا کر دیا تھا۔ جناب لیلہ کہتی ہیں مادر جناب علی اکبر، یہ ام لیلہ بی بی کا نام نہیں، حقیقت میں صرف حضرت لیلہ سلام اللہ علیہ،
یہ غلط العام ہے کہ ام لیلہ، حضرت لیلہ سلام اللہ علیہ مادر علی اکبر کہتی ہیں کہ جب علی اکبر ابھی جھولے میں تھے نا، اور رات کمرے میں چراغ گل ہو جاتا تھا سوتے وقت، بی بی کہتی ایک آہٹ ہوتی تھی کئی بار، اور ہر بار میں چونک کے اٹھتی تھی، مجھے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی شخص ہے اندھیرے میں ایک سائے کی طرح علی اکبر کے معصوم بچے کے جھولے پہ جھکا ہوا ہے۔ تو ماں تھی نا، تو ہر بار تڑپ کے بی بی کہتی، میں کہتی تھی کہ یہ کون ہے جو دھیرے سے آ کے علی اکبر کے جھولے پہ جھک گیا؟ تو حسین کی آواز آہستہ سے آتی تھی، لیلہ خاموش رہو میں حسین ہوں۔ کہا مولا آپ کہتے تو میں علی اکبر کو وہاں لے آتی۔ کہا نہیں، میرے دل میں بے چینی پیدا ہوئی کہ میں اپنے نانا کی زیارت کروں، تو میں نے آ کے جھولے میں علی اکبر کی زیارت کر لی۔ بچپن سے شبیہ رسول۔ بس عزادارو، عاشور کا دن آیا اور آپ کے مولا جب انصار کی شہادتیں ہو چکی تو حسین مولا نے خیموں کے عقب میں پچھلی طرف، یعنی خیموں کے پیچھے جا کے اپنی کرسی بچھائی تاکہ اس طرف سے ماحول کو دیکھتے رہیں۔ خیموں کے عقب میں شہزادے آ رہے ہیں، علی اکبر بھی آ رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ حسین زمین پر ریگ کربلا پر کسی وقت انگلیوں سے لکیر کھینچتے تھے، اور یہ نشانی ہے کہ کوئی اضطراب چل رہا ہے، سوچ میں کچھ کیفیت اضطرار ہے، مضطر ہیں، پریشان ہیں۔ یا اچانک حسین کے شانے پہ ہاتھ آیا، حسین نے پلٹ کے دیکھا، 18 سال کا علی اکبر کھڑا۔ کہا بابا میں نے کئی بار آتے جاتے دیکھا ہے، آپ کچھ سوچ رہے ہیں اور میں جانتا ہوں کیا سوچ رہے ہیں، کیونکہ آپ کے انصار کی شہادت ہو چکی ہے۔ آپ یہ فیصلہ کرنے میں لگے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ سب سے پہلے میں کسے میدان قتال کی طرف بھیجوں، سب سے پہلے کسے میں میدان میں بھیجوں۔ کہا بابا ہر قربانی کے لیے آپ کو قربانی کے ہر شہزادے کی ماں سے پوچھنا پڑے گا، یا وہ آ کے کہے گی یا آپ جا کے پوچھیں گے۔ بابا میں تو تیری اپنی قربانی ہوں، تجھے کسی سے پوچھنا نہیں پڑنا، بابا سب سے پہلے مجھے روانہ کر دے، میں تیار ہوں۔ بہت سا کلام ہے اس میں، میں مختصر کر کے آگے بڑھ رہا ہوں منزل کی طرف۔ بابا مجھے حسین نے کہا علی اکبر تو 18 سال کا ہے، کتنی آسانی سے تو نے کہا کہ مجھے موت کی طرف روانہ کر۔ اکبر تو ہوتا نا 57 برس کا حسین، اور میں آتا علی اکبر بن کے، تو پھر میں پوچھتا کہ باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے کہ 18 سال کی کمائی آ کے موت کی اجازت مانگے۔ کہا بابا تو علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے اور آج کا دن قربانیوں کا ہے، فضیلت یہی ہے کہ تیرا علی اکبر سب سے پہلے قربان ہو۔ کہا بیٹا میں تو برداشت کر لوں گا، میں ایک بات کہتا چلوں، بیٹا میں تو برداشت کر لوں گا، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں حسین منی وانا من الحسین کا مصداق ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں تو برداشت کر لوں گا۔ سوچ تیری وہ ماں جو 18 سال سے یہ حسرت لیے بیٹھی ہے کہ کبھی تو میرا بیٹا مجھے آ کے ماں کہہ کے پکارے اور کچھ مانگے۔ بیٹا تجھے زینب نے پالا،
تیری پھوپھی نے تجھے تیری ماں بن کے پالا. لیلا پہلے دن سے ترس رہی ہے کہ اکبر تو ہو گیا زینب کا بیٹا. اللہ جانے مجھ سے کبھی آ کے کچھ بیٹا بن کے مانگے گا یا نہیں. بیٹا جا پہلے ماں کے دل کو ٹٹول، باپ سے پہلے جا. آج تیرا آخری دن ہے. حسین کہہ رہے ہیں کہ تیرا آخری دن ہے علی اکبر. آج ضروری ہے کہ آج جس ماں نے 18 سال تیرا انتظار کیا نا، 18 سال سے سوچ رہی تھی کہ تجھے سہرے باندھے گی، تیری شادی کرے گی، جا اس ماں کے سینے کو ٹٹول. میں روایتوں میں جو پڑھا ہے میں وہ عرض کرتا ہوں، سنی سنائی بات نہیں. اکثر پڑھا جاتا ہے کہ جب بی بی آواز دے رہی تھی کہ یا رادہ یوسف الی یعقوب، یا رادہ اسماعیل الی ہاجرہ، کہ اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، اے اسماعیل کو ہاجرہ سے ملوانے والے. اکثر ذاکرین پڑھتے ہیں کہ بی بی کہہ رہی تھی کہ میرے اکبر کو ایک بار مجھ سے ملوا دے. میں نے جو سنا اور پڑھا ہے نا علماء سے، کتابوں میں نے دیکھا ہے، جملہ یہ نہیں تھا کہ مجھے ملوا دے. بی بی مسلح پہ بیٹھی ہے، شہزادہ گیا ہے دروازے پہ خیمے کے. ماں کی کیفیت دیکھیے، ماں مسلح پہ بیٹھی ہے، بی بی کہہ رہی ہے یہی لفظ کہہ کے کہ اے یوسف کو یعقوب سے ملوانے والے، اے اسماعیل کو ہاجرہ سے ملوانے والے، ابھی میں مسلح سے نہ اٹھوں کہ مجھے فضا آ کے بتائے کہ اکبر کا لاشا خیمے میں آ گیا ہے. یہ کربلا کی مائیں ہیں. ہر ماں چاہتی ہے کہ پہلے میری قربانی جائے. اکبر کو حوصلہ ہوا، ماں کا عزم دیکھا، جا کے جناب لیلا کے قریب گیا، ایک ہاتھ پاؤں پہ رکھا، ایک سے جیسے بیٹے محبت میں گلے میں ایک بازو ڈالتے ہیں نا، ماں کو سینے سے لگایا. کہا ماں آج میں تجھے ماں کہہ کے کچھ مانگنے آیا ہوں. کہا بیٹا میں مدینے میں حسرت کرتی رہی کہ تو کچھ مانگے، آج پردیس میں مانگنے آئے ہو، لیکن پھر بھی میں فاطمہ کی بہو ہوں، میں تجھے اجازت دیتی ہوں تو مانگ. اس وقت علی اکبر کہتے ہیں اماں میں تجھ سے ایسی چیز نہیں مانگوں گا جو تو دے نہ سکے. کہا اچھا بیٹا کیا مانگے گا؟ کہا اماں میں یہ مانگنے آیا ہوں کہ آج رسول کے بیٹے پہ مصیبت کا وقت ہے، حسین کو قربانیوں کی ضرورت ہے. اماں میں سوال کرنے آیا ہوں کہ مجھے اپنے دل سے اجازت دے کہ میں موت کے میدان کی طرف روانہ ہو جاؤں، مجھے قربانی بنا کے بھیج دے. جناب لیلا تڑپ کے اٹھی، بیٹا دعا تو یہی مانگ رہی تھی، لیکن یہ جو تیرا سوال ہے ماں کے کلیجے کو کاٹ رہا ہے. جناب زینب کی طرف، بیٹا تجھے برقعے میں زینب نے پالا ہے، جا میری طرف سے اجازت ہے، لیکن دیکھ تیری پالنے والی ماں کیا کہتی ہے. بس عزادارو میں ایک بات کہتا چلوں، غلط پڑھا جاتا ہے کہ شیخ مہدی ان کا نام تھا، نہیں میں صحیح روایت پڑھ رہا ہوں. سید محمد مہدی بحر العلوم 250 برس پہلے، بہت بڑے عالم جنہیں اس وقت کے علماء نے علوم کا سمندر کہا تھا، نجف اشرف کربلا آئے، بہترین خطیب بھی تھے. حرم حسینی میں مصائب پڑھتے پڑھتے علی اکبر کی شہادت شروع کر دی. علی اکبر کے مصائب شروع کیے اور روانی میں
جوش میں اچانک اس جملے کو عجیب انداز سے پڑھا. کوہرام تھا حرم میں، سننے والوں کی پوری تعداد گریہ و ماتم کر رہی تھی سن کے علی اکبر کی شہادت. جب پڑھا نا یہ جملہ آیا کہ قاتل نے علی اکبر کے سینے میں برچھی ماری اور اسے توڑ کے چلا گیا. خدام دوڑتے ہوئے آئے جو چاروں طرف کھڑے تھے زری کے. انہوں نے کہا کہ اے سید مہدی، اے سید بحر العلوم، ممبر سے اترا، ممبر سے اترا، کلام بند کر دے. کوہرام مچا ہوا تھا. بحر العلوم کہتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں غلط پڑھوں گا؟ میں نے پوری تحقیق سے پڑھا ہے، یہی مصیبت آئی تھی علی اکبر کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ تم نے اچھا پڑھا، صحیح پڑھا یا غلط پڑھا ہمیں اس سے نہیں ہے. ہم تمہیں یہ بتاتے دیکھ تو حسین کے روضے کی طرف. جب سے تو نے علی اکبر کے سینے میں نیزے کا ذکر کیا ہے، قبر حسین سے خون اگل رہا ہے. حسین کی قبر زلزلے میں آ گئی ہے. سید مہدی نے مصائب کو وہیں چھوڑا، روتے روتے گھر گئے، گریہ کرتے کرتے سو گئے. سوئے، جناب سیدہ کی زیارت ہوئی. اے سید مہدی، میں کہہ رہی ہوں آئندہ سے اعلان کر دو حسین کی قبر کے پاس کوئی علی اکبر کی شہادت نہ پڑھا کرے. کہا بی بی کیا ہم غلط پڑھتے؟ کہا نہیں، تم پڑھتے تو درست ہو، لیکن جب سے تم نے یہ شہادت پڑھی ہے جنت میں حسین اور زینب روتے روتے بے ہوش ہو گئے ہیں. دونوں کے اوپر علی اور رسول جھکے ہوئے ہیں، ہوش نہیں آتا. آئندہ یہ قبر حسین کے پاس علی اکبر کی مصیبت نہ پڑھنا. بس عزادارو، میں چھوڑ رہا ہوں، تابوت کی شبی بھی قریب ہے، لیکن ابھی نہیں. مصیبت کو سن لیں. اللہ جانے اگلے سال ہم نے ہونا ہے یا نہیں، کس نے ہونا ہے کس نے نہیں ہونا. میں یہاں نہیں چھوڑوں گا. میرے دل میں بھی تاب نہیں ہے، نہ ہی میں تمہارے دلوں کا امتحان لینا چاہتا ہوں، لیکن مصیبت اتنی بڑی ہے کہ چھپا کے بھی پڑھوں تو مومن کا دل پھٹنے لگتا ہے. حسین کرسی پہ، اکبر زین پہ بیٹھے. مجھے کہا گیا تھا کہ علی اکبر کا وداع بھی پڑھیں. عزاداروں اتنا وقت نہیں ہے، میں اتنا کہہ دوں، کوہرام مچا ہوا تھا پردہ داروں میں، پھوپھیوں کا کوہرام. ماؤں سے کیسے رخصت ہوا، بہنوں سے. ایک کوہرام تھا، ایسا لگتا تھا کہ ایک جنازہ ہے جو بنی ہاشم کے خیموں میں گھوم رہا ہے. بار بار علی اکبر نکلتے تھے. کوئی مستور دامن کو پکڑ لیتی تھی، کوئی ماں، کوئی پھوپھی. ایک بار جو نکلنے لگے آخری بار، تو کسی نے ابا کے دامن کو نیچے سے کھینچا. علی اکبر نے پلٹ کے دیکھا، کون ہے جو نیچے سے میری ابا کو پکڑے ہوئے ہے؟ دیکھا 4 سال کی سکینہ ہے. 4 سال کی سکینہ کہہ رہی ہے بھیا ایک بار اٹھا کے سینے سے تو لگا دے. میں تیرے چہرے تک نہیں پہنچ سکتی، مجھے اٹھا، میں تیرے چہرے کے بوسے لے لوں. علی اکبر نے سکینہ کو اٹھایا، سکینہ نے چہرے کے بوسے لیے. ذاکرین پڑھتے ہیں، سکینہ کہتی ہے چہرے کے بوسے لینے کے بعد، بھیا اگر آپ کو برا نہ لگے تو ایک بار
سینے کا بٹن کھول دے۔ علی اکبر نے ابا کو سینے سے کھولا، سکینہ نے بوسہ دیا۔ کہا ہے سکینہ یہ خواہش کیوں اٹھی؟ کہا وہ بوسے جو چہرے پہ تھے وہ میری طرف سے تھے، اور یہ بوسہ جو میں نے سینے پہ دیا ہے یہ صغرا کے حصے کا بوسہ ہے۔ صغرا نے کہا تھا سکینہ جب علی اکبر سہرے باندھے، ارے جب دولہا بنے میری طرف سے میرے بھیا کے بوسے لینا۔ بس ازادار علی حسین چھوڑ دیا مضمون۔ علی اکبر نے محسوس کیا زین پہ بیٹھے، بابا سے اچھی طرح رخصت ہوئے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ حسین نے یہ آیت پڑھتے ہوئے، اے اللہ تیرے مصطفیٰ جا رہا ہے، آیت صفا پڑھتے ہوئے علی اکبر کو رخصت کیا۔ یا ناگہان علی اکبر کو محسوس ہوا کوئی گھوڑے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، پلٹ کے دیکھا بوڑھا حسین 57 برس کا بابا گھوڑے کے پیچھے تیزی سے دوڑ رہا ہے۔ علی اکبر نے وہیں گھوڑے کو روکا، گھوڑے سے اترے، بابا کے قدموں پہ آ کے ہاتھ رکھا۔ بابا ابھی تو خود مجھے ودا کیا تھا، یہ پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ کہا بیٹا دیکھ میں ہوں محمد کی قربانی، تو ہے مجھ حسین کی قربانی۔ قربانی دینے کا قانون یہ ہے کہ قربانی آگے آگے ہوتی ہے، دینے والا پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں تجھے پیش کر رہا ہوں۔ بس رونے والوں عزاداروں چھوڑ دیا مضمون۔ حسین ٹیلے سے دیکھ رہے ہیں، حملہ اولا کیا، ایک بار اکبر واپس آئے، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا۔ بابا پیاس لگی ہے، گرم لوہا زرہ یہ جسم کو جلا رہا ہے، یہ لوہا جسم کو جلا رہا ہے۔ بابا بہت پیاسا ہوں۔ حسین نے اپنی زبان علی اکبر کی زبان میں رکھی، کہا بیٹا میرے پاس اور کچھ نہیں، یہ دیکھ بابا کی زبان چوس رہے، ہو سکتا ہے تجھے تھوڑا سا سکون مل جائے۔ کہتے ہیں علی اکبر نے جب حسین کی زبان کو چوسا نا تو علی اکبر کو ادراک ہو گیا کہ اتنی میری زبان خشک نہیں ہے، ارے جتنا میرا بابا پیاسا ہے۔ بابے کی پیاس کو صبر کا وسیلہ سمجھا۔ حسین نے انگوٹھی دی، یہ تیرے نانا کی ہے، نگینہ منہ میں ڈالا، الوداع بیٹا۔ علی اکبر دوبارہ آئے، جنگ نہیں پڑ رہا۔ ادھر اکبر رہوار سے گرے، ادھر حسین ٹیلے پہ گرے۔ علماء نے لکھا ہے کچھ مقتل کی کتابوں سے پیش کر رہا ہوں، مقتل الحسین سے، کہ جیسے ہی علی اکبر گرے نا، حسین ہر شہید کی آواز پہ گھوڑے پہ جاتے تھے، رہوار پہ جاتے تھے۔ لیکن جب اکبر کی آواز سنی نا، علیک منی السلام یا ابی یا ابتے، مقتل الحسین میں لکھا ہے کہ حسین ایک دفعہ گرے ہیں، تناب سے پاؤں الجھائے، پھر اٹھے ہیں اور چل پڑے میدان کی طرف۔ بی بی زینب نے آواز دے کے کہا بھیا آپ کا رہوار تو اس طرف ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حسین نے گھوڑے پہ چڑھنے کی کوشش کی لیکن حسین سے بیٹھا نہیں گیا۔ کہا جب سے علی اکبر گیا ہے میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا ہے، میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ خیمے سے لے کر اکبر کے لاشے تک
60 سے 70 بار مختلف لکھنے والوں نے لکھا ہے تمہارا مولا گرا ہے، کبھی کوہنیوں کے بل، کبھی زانوؤں کے بل، آواز دے دے کے کہتے مجھے پھر پکار علی اکبر، اور مجھے راستہ نظر نہیں آتا، میں تیری آواز کے سہارے تیرے لاشے پہ آنا چاہتا ہوں۔ آواز دے کے اکبر کہتے یا ابت الیہ 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 الیہ، حسین پہنچے۔ فخر یوسف کی زلفیں کھلی ہوئی ہیں، ریگ کربلا پہ علی اکبر گرے ہوئے، محمد کو اس حالت میں حسین نے کبھی سوچا نہیں تھا، جی بھر کے حسین روئے، دونوں ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ۔ عزادارو، حسین نے کہا بیٹا میں مختصر کر رہا ہوں، تیرا بوڑھا باپ ہوں، میری آنکھوں میں اس وقت روشنی نہیں رہی، جوان بیٹوں کا کام ہے باپ کی مدد کریں۔ کہا بیٹا کیا بابا کیا مدد کروں؟ کہا دیکھ لاشے کو لے کر جانا ہے، تجھے پہنچانا ہے خیمہ گاہ میں۔ بیٹا میں تیرے لاشے کو اٹھا نہیں سکتا، 18 برس کا کڑیل جوان ہے، اور میں وہ حسین ہوں جو سارا دن لاشیں اٹھاتے رہا ہے۔ بیٹا میری مدد کر، اگر اپنے دونوں بازو میری گردن میں تو ڈال دینا تو سینے سے سینہ ملا کے میں تجھے لے جاؤں گا، میں اس طرح نہیں اٹھا سکتا۔ عزادارو جیسے ہی مولا نے حکم دیا، علی اکبر نے ایک بازو اٹھایا، بابا کی گردن میں ڈالا۔ حسین انتظار کرے، کہا علی اکبر دوسرا بازو۔ علی اکبر چپ رہے۔ حسین کہتے علی اکبر وقت تھوڑا ہے، دوسرا بازو بھی ڈال، میں تجھے اٹھاؤں لے جا۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا تیرے صبر کا امتحان ہے، میں دوسرا بازو اس لیے نہیں اٹھاتا، یہاں قاتل کا خنجر چبھا ہوا ہے، جو برچھی لگی ہے میرے سینے سے لگ کے دوسری طرف سے نکل گئی ہے۔ میں نے قاتل کو یہ کہتے سنا تھا کہ بہت سنا ہے حسین بڑا صابر ہے، آج دیکھوں گا برچھی کیسے نکالتا ہے۔ جیسے یہ سنا کہ قاتل نے چیلنج کیا، حسین کے زرد چہرے پہ جلال آیا، کہتے اچھا وہ یزیدی یہ کہہ کے گیا کہ وہ میرے صبر کو دیکھنا چاہتا ہے۔ حسین کہتے کہ بس پھر میری مدد کر، بیٹا تکلیف بہت ہوگی، ہاتھ تو ہٹا۔ علی اکبر نے ہاتھ ہٹایا، خون کے فوارے نکل رہے سینے سے۔ عزادارو کہتے علی اکبر نے سینے سے ہاتھ ہٹایا، حسین نے قرآن کی تلاوت شروع کی، کہا بیٹا میری مدد کرنا، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں برچھی کو نکالوں۔ عزادارو جسم علی اکبر اتنا تل گیا تھا برچھی کے ساتھ، حسین نے جو پہلے ہاتھ ڈال کے اٹھایا، اکبر کا جسم برچھی کے ساتھ اتنا زمین سے اٹھایا، حسین تڑپ گئے۔ حسین نے اکبر کو واپس رکھا۔ حسین کہتے ہیں علی اکبر بہت مشکل، پہلو بدلا، دیکھا خنجر کی نوک دوسری طرف سے نکلی ہوئی ہے، کہا بیٹا بہت تکلیف کا امتحان ہے، بہت بھاری امتحان ہے تیرے بابا کے لیے، بیٹا مدد کرنا، یا علی کہہ کے، یا علی کہہ کے۔ حسین نے دوسری بار جب برچھی کے ٹوٹے ہوئے پھل کو پکڑا، حسین نے یا علی کہہ کر پھر نکالنا چاہا، لیکن احساس ہوا بس ابھی گفتگو ختم ہو رہی ہے۔ حسین کو احساس ہوا کہ تھوڑا سا جو برچھی کا پھل نکلا ہے نا، وہ خالی برچھی کا پھل خون کے ساتھ نہیں نکل رہا، اکبر کے کلیجے کے ٹکڑے برچھی کے ساتھ آ رہے تھے۔ حسین نے پھر برچھی کو چھوڑا، آسمان کی طرف دیکھا، انبیاء کی روحیں موجود ہیں،
پیغمبر نے